السلام علیکم تمام ممبران سے السلام علیکم اور بہت بہت معذرت۔ آج ہماری شروع سے صبح سے لائٹ کا تھوڑا ایشو تھا اور وائی فائی بند ہونے کی وجہ سے کلاس تھوڑی لیٹ ہو گئی ہے اور بس رکاوٹیں بھی ہیں کچھ، اور ہم سب لوگ ایک نئے کام کا آغاز کر رہے ہیں، تو تسلسل سے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں۔ اپنی کلاس کا آغاز کریں گے آج تمام وہ بچیاں جو وہ جانتی بھی ہیں پہلے سے کہ کلاسز ہم لوگوں نے جو لی ہوئی ہیں، اور جو نئے آنے والے ہیں کلاس کے ممبران، وہ بھی دوبارہ سے اس کو آج پرانے والے جو ہیں وہ اس کو دوبارہ سے دوبارہ سے سمجھ لیں، اور جو نیو آنے والے ہیں ان کے لیے ہم آج سے باقاعدہ اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ اچھا جی، آج کا ہم لوگوں نے رکھا تھا کہ ہم آج تعوذ پہ بات کریں گے۔ تعوذ پہ بات کرنے سے پہلے سب سے پہلے تو یہ بتا دیجئے، دیکھیں ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، پس جب تم قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگو تو شیطان کی مردودیت سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو۔ اچھا، ایک تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو آج یہ بات واضح کر دی جائے، آج ہم پہلے ورڈ بائی ورڈ پڑھیں گے۔ دیکھیں اعوذ کا مطلب ہوتا ہے پناہ، آپ دیکھ رہے ہوں گے پناہ۔ اچھا، یہ اعوذ کا جو ورڈ ہے یہ نکلا ہے معاذ سے نکلا ہے، اور آج سے نکلا ہے۔ آج کا مطلب ہوتا ہے پناہ، میننگ اس کے ہیں اردو میں ہے مطلب پناہ، اور عربی لغت میں یہ آج سے نکلا ہے اعوذ، ٹھیک ہے جی۔ باللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی، اسم اللہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے با کا مطلب ہوتا ہے ساتھ، مدد، یا باللہ کا مطلب اللہ کا ساتھ، اللہ کی مدد یا اللہ کی پناہ، اللہ کی یا مدد اللہ کی یا ساتھ اللہ کا، ٹھیک ہے۔ من کا مطلب ہوتا ہے سے، ٹھیک ہے۔ شیطان اسم ہے، مطلب نام ہے شیطان کا۔ رجیم کا مطلب ہوتا ہے مردودی، اور مردودیت کا لفظ نکلا ہے رجمہ سے۔ اس کا معنی ہے اردو میں سنسار کرنا، نکال دینا، پتھر مارنا، اس کو ہم کہتے ہیں مردودیت، ٹھیک ہے۔ اب ہم پوری اعوذ باللہ کی طرف آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں یا مانگتی ہوں اللہ کی شیطان کی مردودیت سے۔ اچھا، یہ آپ لوگ کے لیے بہت ہی عام اور کامن بات ہوگی، آپ کہیں گے جی آج تعوذ کا کیا جا رہا ہے تو بہت عام سا ترجمہ ہے، لیکن قابل غور بات اس میں یہ ہے، دیکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوا کہ جب آپ اللہ کا کلام پڑھنے لگیں تو کلام پڑھنے سے پہلے خود کو پاک کر لیں نجاست سے۔ اس کی مثال ایک ایسی بھی ہے، جیسے دیکھیں ایک کٹورا ہے، ایک کٹورے میں اگر ایک قطرہ بھی بلیک سیاہی ہے یا ناپاک کوئی چیز ہے یا گندگی ہے اور آپ کو اس میں دودھ ڈالنا ہے، آپ پہلے کٹورے کو دھوئیں گے یا اسی گندے برتن کے اندر آپ اپنا دودھ ڈال دیں گے تاکہ دوسرا بقایا دودھ بھی خراب ہو جائے؟ لازمی سی بات ہے کہ پہلے آپ اس کو دھوئیں گے تاکہ گندگی صاف ہو جائے، پھر اس کے اندر دودھ ڈالا جائے گا۔ اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ کا ایک تسلسل ہم دیکھیں تو فرمایا گیا تعوذ تسمیہ، پہلے ہم تعوذ پڑھتے ہیں پھر تسمیہ پڑھتے ہیں۔ قابل غور بات یہ ہے کہ پہلے اللہ نے شیطان کی نجاست سے خود کو صاف کرنے کا حکم دیا، بعد میں اللہ تعالیٰ نے اپنی برکات تسمیہ کے ساتھ کام کے آغاز کا حکم دیا۔ دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ فرماتے تو اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما سکتے تھے کہ ہر کام کا آغاز اللہ کے نام سے کرو، اسی میں برکت ہے، لیکن حکم ہوا کہ جب آپ قرآن پڑھیں، جب آپ کوئی نیک کام کرنے لگیں تو اللہ کا نام تو ہم نے پڑھنا ہی ہے بسم اللہ، لیکن اس سے پہلے تعوذ پڑھ کے خود کو پاک کر لیا جائے۔ اگر ایک چیز پہلے، جیسے ہماری آج کل کی جو روٹین ہے، جو زندگی ہے، وہ زیادہ تر منفیت پہ مبنی ہے، ہمارے آج کل کے دنیاوی معاملات میں ہم زیادہ تر منفی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، سن رہے ہوتے ہیں، اور اس کا ہم پر یہ تسلسل ہوتا ہے کہ اگر ہم سے کوئی بعض کا سمجھانے کے حوالے سے بھی کوئی اچھی مثبت بات کرتا ہے تو چونکہ ہم پہ ایک منفیت کا لبادہ اوپر خول ہمارے
چڑھ چکا ہوتا ہے، جو غالب ہم پر ہوتا ہے، تو ہمیں اس کی مثبت بات بھی منفی ہی نظر آتی ہے اور ہم اس کو سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ تبھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ مانگ لیجئے شیطان کی مردودیت سے۔ اچھا، اب یہاں پر دوسری بات بھی ہم آئیں گے کہ اس میں غور طلب بات یہ ہے، ایک تو ہم نے کوئی بھی کام کیا تو ہم نے پہلے خود کو اپنے اندر کی نجاست کو پہلے پاک کیا تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے کلام کے انوارات سے خود کو منور کر سکیں۔ دوسری اس میں قابل غور بات یہ ہے کہ مردودیت کیا ہے۔ دیکھیں، ہم کہتے ہیں اگر ہمیں کسی سے بعض اوقات کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کسی کا بھی نام لے کے ہم کہیں کہ ہمیں انم سے یا ہمیں مہدیہ سے یا ہمیں انابیہ سے کوئی مسئلہ ہے، تو ہمیں اسم تو مطلب ہوتا ہے نام، ہمیں اس بندے سے یہ مسئلہ ہے، لیکن اسم کا تو کوئی وہ تسلسل نہیں ہوگا، اسم کا تو کوئی تسلسل ہماری زندگی میں نہیں ہوگا، مطلب وہ تو ایک بندے کا نام ہے۔ تو ہم تو اپنی زندگی میں جو شامل کر رہے ہیں، ہم نے پناہ کس کی مانگنی ہے؟ ہم نے پناہ مانگنی ہے مردودیت سے، مردودیت سے۔ مردودیت ایک طاقت کا نام ہے، طاقت۔ اب ورڈ آپ غور کریں، شیطان الرجیم، آپ ورڈ پہ غور کریں، شیطان الرجیم۔ مردودیت کی طاقت کس کے ساتھ جڑی ہے؟ شیطان کے ساتھ۔ مردودیت کی طاقت کس کے ساتھ جڑی ہے؟ شیطان کے ساتھ۔ ہم اگر کہتے ہیں کہ یا اللہ پاک مجھے شیطان سے اپنی پناہ میں لے لے، تو ہم شیطان سے پناہ نہیں مانگ رہے، شیطان تو صرف اس کا اسم ہے، نام ہے۔ ہم پناہ مانگ رہے ہیں اس کی مردودیت کی طاقت سے، جو اس کو اس کی منفیت، اس کے انکار کرنے اور اس کی اللہ کی نافرمانی کرنے کے سبب اس میں منتقل ہوئی۔ مردودیت ایک طاقت کا نام ہے۔ قرآن پاک میں جب فرمایا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت سوال کریں گے کہ تم اللہ کا انکار کیسے کرتے تھے، کیف تکفرون باللہ، تو شیطان کہے گا یا رب رحیم و کریم، آپ نے تو ان کو دلائل دے کے بتایا کہ میں ہوں، میں تمہارا پروردگار ہوں، اور انہوں نے آپ کی بات نہیں مانتی، میں تو صرف ایک وسوسہ ڈالتا تھا اور یہ میری بات مان لیتے تھے۔ شیطان بندوں کو بہکائے گا وسوسے سے، الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں کے اندر، مطلب ایک ایسی طاقت جس نے آدم کو جنت کے اندر بھی بہکا دیا، ایک ایسی طاقت جو انسان کو صرف ایک وسوسے کی طاقت سے اتنا اللہ تعالیٰ کی راہ سے گمراہ کر دیتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کے لیے انسان تیار ہو جاتا ہے۔ مردودیت ایک پوری طاقت کا نام ہے۔ مردودیت ایک پورا ایسا اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے انکار کرنے والوں کے لیے، جو شر کی طرف راغب ہوئے، ان کو شر کی اتنی زیادہ طاقت مل گئی کہ وہ جس کے سبب لوگوں کو گمراہ بھی کرتے ہیں، لوگوں کو شیطان کے راستے پر چلنے کی طرف مائل بھی کر دیتے ہیں۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے زمین اور آسمان کا۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، تیسرا سپارہ سورہ بقرہ، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن کو اللہ کی سرپرستی حاصل ہے، یہ لوگ ہیں جو نور کی طرف جا رہے ہیں اندھیروں سے نکل کر، اور جو لوگ شیطان کے پیروکار ہیں، شیطان کے راستے کی طرف جا رہے ہیں، وہ لوگ اندھیروں سے خود کو نور سے کھینچ کر اندھیروں کی طرف چلتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ اندھیرا کیا ہے؟ ایک رجیمی کی طاقت ہے، مردودیت کی طاقت ہے۔ مردودیت ایک شر کا طوفان، مردودیت منفیت، مردودیت ہر وہ چیز جو انسان کو اللہ نے کرنے سے منع کی۔ اب آپ دیکھیں قرآن پاک میں فرمایا گیا کہ مزین کر دیا شیطان نے ان کے لیے گناہ کا کرنا۔ مزین کا مطلب ہوتا ہے ذائقے دار۔ اگر انسان کے لیے گناہ کا کرنا مزین نہ کیا گیا ہو تو انسان گناہ کیوں کرے؟ شیطان نے مزین کر دیا گناہ کا کرنا کہ انسان جب گناہ کرتا ہے، جیسے بعض لوگ غیبت کرتے ہیں تو ان کو بہت مزہ آتا ہے، ان کو عادت ہو گئی دوسروں کی غیبت کرنا، جب تک وہ غیبت نہ کریں تو ان کو سکون ہی نہیں آتا۔
بعض لوگ چغلی کرتے ہیں، بعض لوگ دوسروں کے گھر تانگ جھان کرتے ہیں، بعض لوگ ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، بعض لوگ دوسروں کی برائیوں میں کرتے ہیں، بعض دوسری دنیاوی معاملات میں مبتلا ہیں۔ ایسا کام جس کو کرنے سے اللہ نے منع کیا وہ مردودیت ہے۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے رب رحیم و کریم تو ہمیں شیطان کی مردودیت سے اپنی پناہ میں جگہ عطا فرما، اپنی پناہ میں لے لے شیطان کی مردودیت سے۔ یہ وہی پناہ ہے جس کے متعلق قل اعوذ چاروں کل کا نزول بھی ہوا کہ اے اللہ ہمیں اپنی پناہ میں لیجیے برب الناس، اے اللہ ہمیں اپنی پناہ میں لیجیے برب الفلق، قل یا ایھا الکافرون، قل هو اللہ احد، چاروں کل کا شریف اللہ تعالیٰ نے نزول فرمایا۔ تو آج کا جو ہمارا تعارف تھا، ایک تو ہماری کلاس تعارفی تھی کہ ہم قرآن پاک کو با ترجمہ پڑھنے کی پوری کوشش کریں گے اور ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں احکام دیے ہیں ہم نے کوشش کرنی ہے ہم ان کو سمجھیں، سمجھ کر ان کو غور کریں اور اس پر چلنے کی کوشش کریں۔ اور آج جو ہم نے سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے جب پناہ مانگتے ہیں کسی بھی کام کے کرنے سے پہلی بات تو اس کا مطلب ہوتا ہے پہلے خود کو صاف کر لو۔ ہم پناہ مانگ رہے ہیں پاک پروردگار کی ذات کی جو بڑا ہی بلندر ہے، اور ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں شیطان کی مردودیت سے اپنی پناہ میں جگہ عطا فرمائیے۔ شیطان کی مردودیت سے، مردودیت ایک طاقت کا نام ہے جو منفیت کی طاقت ہے۔ اگر ہم مردودیت کو سمجھ جائیں گے کہ ہر وہ کام جو ہمیں مردودیت کے راستے کی طرف، شیطان کے راستے کی طرف، گمراہی کے راستے کی طرف لے کر جا رہا ہے اور ہم نے اس سے کیسے بچنا ہے، جب ہمیں شعور آ جاتا ہے اچھائی اور برائی میں تمیز کرنے کا، امتیاز کرنے کا، سمجھنے کا، اور اس بات کو بار بار نوٹ کرنے کا کہ کون سے راستے رجیمی والے ہیں اور کون سے راستے رحیمی والے ہیں، جب ہم سمجھنا شروع کر دیں گے تو ہمیں خود بخود چلنے کا ایک لطف آ جائے گا، اللہ کے راستے پہ چلنے کا، اللہ کو سمجھنے کا، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے کا، اللہ کے کلام کو پڑھنے کا اور اس کو سمجھنے کا۔ جب ہم قرآن پاک بھی پڑھیں گے تو ہم ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں گے، آپ غور کیجیے گا، جب ہم انشاءاللہ ہم اس کی کلاسز باقاعدہ جب لیں گے تو آپ دیکھیے گا کتنے الفاظ میں منفیت ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں رکنے کا حکم فرمایا ہے، کتنے الفاظ میں نورانیت ہے اور اللہ تعالیٰ نے کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے۔ آج کی کلاس تعارفی کلاس ہے، آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہ لیکچر سنا۔ ابھی سن کر تو آپ ہمیں اپنے اپنے کومنٹس سے لازمی آگاہ کیجیے کہ آپ کو آج کے تعاوض سے کیا بات سمجھ میں آئی، اور جو بات پھر بھی کسی کو سمجھ میں نہ آئی ہو تو وہ ہمیں کومنٹس میں جا کے کومنٹس کر سکتا ہے۔ اگر پرسنل کوئی سوال اس حوالے سے کرنا چاہے تو ڈائریکٹ ایڈمن کی اس میں جا کر ایڈمن کا سلیکشن کریں نمبر، اور اس پہ بھی ڈائریکٹ آپ سوال کر سکتے ہیں۔ اور آپ سب سے پھر ایک دفعہ بہت بہت معذرت کہ آج کی کلاس بہت لیٹ ہو گئی، اور آپ سب کو جب بھی ٹائم ملے آپ ہمیں اس کا جواب ضرور دیجیے گا۔ کل انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ہم تسمیہ کے اوپر بات کریں۔ ہم کوشش کریں گے کہ ہم ہفتے میں 5 دن ڈیسائیڈ کریں اس کے قرآن پاک کی آیات پر بات کرنے کے، اور 2 دن ہم رکھیں گے احادیث مبارکہ پر غور و فکر کرنے کے۔ ٹھیک ہے، آپ سب اس حوالے سے ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیا سمجھ میں آیا، کیا سمجھ میں نہیں آیا۔ افلا یتدبرون القرآن، بے شک اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے تم قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کا سمجھنا آسان کر دیا، تو کوئی تم میں سے سمجھنے والا۔ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو بندہ جس چیز کے لیے کھولے گا اس کو وہ اسی سے ہدایت عطا کرے گی۔ اگر آپ لوگوں نے آج تک کئی مرتبہ یہ آیات سنی ہوگی، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ آیت، یہ کلام، یہ اللہ تعالیٰ کا انوار و تجلیات کا تحفہ جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، یہ ہدایت صرف متقین کے لیے ہے۔ اہل یورپ آپ دیکھ رہے ہوں گے اس کو ریسرچ کے لیے کھولتے ہیں تو ان کو اس میں بہت سے ریسرچ کے فارمولے نظر آتے ہیں۔ جو لوگ اس کو ثواب کے لیے کھولتے ہیں ان کو دوسروں کو اصالہ ثواب کرنے کے ذرائع سمجھ میں آتے ہیں۔ جو لوگ ان کو وظائف کے لیے کھولتے ہیں، جو لوگ ان کو اپنے معاملات پریشانیاں دور کرنے کے لیے کھولتے ہیں، جو بندہ جس نظریے سے اس کو کھولے گا اور سمجھنے کی کوشش کرے گا، یہ قرآن پاک اس کو اسی نظریے سے سمجھ آئے گا۔
اور جو اس کو ہدایت کے لیے، تفکر کے لیے کھولے گا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو میرے دین کو، میری تعلیم کو سمجھنا چاہتا ہے، میں نے اس کے لیے دین کا سمجھنا آسان کیا۔ لیکن ہے کوئی واقعی سمجھنے والا؟ اور اللہ کے انعام میں سے ایک انعام یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی پر مہرباں ہوتے ہیں تو وہ اس کے لیے دین کا سمجھنا، علم کا سمجھنا آسان فرما دیتے ہیں۔ آپ سب لوگ بہت بہت جو ہیں مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ سب کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھنے کا، سمجھنے کا ایک جوش و جذبہ پیدا ہوا۔ یہ عام جذبہ نہیں ہے، یہ ایک بہت الگ جذبہ ہے۔ جب کہ آج کل کی دنیا کے دور میں لوگ نفسا نفسی میں مبتلا ہیں، اور آپ کے دلوں میں یہ بات آئی ہوئی ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو سمجھیں، تو آپ سب مبارک کے مستحق ہیں کہ اللہ نے ہم سب پر اپنا نظر کرم فرمایا، ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہم قرآن پاک پر غور کر کے اس پہ کچھ سوچ کر کچھ نہ کچھ لکھ سکیں، تفکر کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم پہ مہرباں ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو سمجھیں جیسے اللہ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہم قرآن پاک کو ویسے ہی سمجھیں جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ سمجھنے والا ہے کوئی؟ یہ تو ہے ہی بہت آسان کتاب، اور اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کے ساتھ اس پر عمل کی توفیق بھی دے۔ تو آپ سب بہت مبارک کے مستحق ہیں، آپ سب کو اور مجھے دعاؤں کی بہت سخت ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو توفیق دی ہے، ہم نے جو ایک کوشش شروع کی ہے، اس میں ہمارا مقصد کوئی کسی کی دل آزاری نہیں ہے۔ کسی کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ اگر کوئی سمجھ میں نہیں آتا وہ ہمیں بتا سکتا ہے، کسی کو اگر اس کلاس سے کوئی پوائنٹ سمجھ میں نہیں آتے وہ بھی ہم سے ڈسکس کر سکتا ہے، اور کسی کو اس کے علاوہ کہ وہ نہیں وہ کرنا چاہتا کامرس، تو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم ایک مثبت پہلو لے کے اس کارواں کو سٹارٹ کر رہے ہیں، اس کلاس کو سٹارٹ کر رہے ہیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اس کو ضرور سنیے، اور اس پہ سن کر تو آپ ضرور اپنے کامنٹس ہمیں بتائیے، اور میں آپ کی کامنٹس کی جو ہے منتظر رہوں گی۔ اور انشاءاللہ تسمیہ پر اس کے بعد بات ہوگی۔ تسمیہ بھی ایسے ہی ہم پڑھیں گے جیسے آج ہم نے ورڈ با ورڈ تعوذ پڑھا۔ کوشش کیجئے کہ اس کو اپنی کاپیز کے اندر، ڈائریز کے اندر لکھ لیجئے، اور اس کی جو تشریح تھوڑی سی بیان کی گئی ہے اس کو سمجھ کر اس پر جو پھر آپ کے ذہن میں سوالات آئیں، جو آپ کو سمجھ میں آئے، وہ ہمیں لازمی لکھ کر بتائیں کہ مجھے اس کی پڑھنے میں یہ بات سمجھ میں آئی۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامل و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کو، دین کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی معرفت اور اپنے محبوب کی اطاعت و فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقیقت زندگی سے آشنا ہونے کی، مقصد حیات کو سمجھنے کی، جاننے کی، اور اپنی زندگی کو کامل بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔